کا پانی آپ کو نہیں ملتا ہے. یہاں پر لیدر انڈسٹریز ختم ہونے کے دہانے پر آ گئی. اسپتال نہیں ہے, اسپتال کے لیے ویلور جانا پڑتا ہے. ایسے بہت سے پرابلمز ہیں. ہمارے بچوں کے لیے اسکول نہیں ہے. اردو زبان کو وانیم باڑی میں ختم کر کے رکھ دیا گیا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مجلس کیا چاہتی ہے؟ مجلس یہ چاہتی ہے کہ وانیم باڑی میں آپ کی لیڈرشپ بنے. میں یہاں پر اپنی مقبولیت کے لیے نہیں آیا ہوں. میں یہاں پر یا ہندوستان کے بھارت کے کونے کونے میں اس لیے جاتا ہوں کہ اقلیتوں کی, دلتوں کی ایک لیڈرشپ ابھرے, اور وہ لیڈرشپ بھی آپ کو کام میں آ سکتی ہے. میں ایسا کام کر کے اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کی لیڈرشپ رہے, آپ کی آواز رہے, آپ کی سیاسی طاقت رہے. یہ کام کے لیے ہم پورے بھارت میں پھر رہے. اسی لیے مجلس اتحاد المسلمین پر الزام لگا دیا جاتا ہے. آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہار میں مجلس کے 5 MLA کامیاب ہوئے. کیسے کامیاب ہوئے؟ ہم نے بی جے پی کو بھی ہرایا, ہم نے کانگریس پارٹی کو بھی ہرایا وہاں پر, اور ہمارے 5 MLA کامیاب ہوئے. کوئی اگر یہ کہے گا کہ مجلس الیکشن نہ لڑے, کوئی اگر یہ کہے گا کہ مجلس اتحاد المسلمین غلامی کرے, تو سن لو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں, تم ظلم تو کر سکتے ہو, مگر جب تک ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی ہم تمہاری غلامی نہیں کریں گے. ہم اپنے حق کے لیے لڑیں گے, ہم سیاست میں حصہ لیں گے, ہم الیکشن لڑیں گے. الیکشن میں کامیاب بھی ہوں گے تو کبھی شکست بھی کھائیں گے, مگر ہماری لڑائی سیاست میں ہم کو ہمارا مقام ملنا چاہیے. اور جب تک تمل ناڈو کی اسمبلی میں آپ کی ایک آزاد آواز نہیں جائے گی, آپ کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں. یہاں سے وکیل کی کامیابی صرف وانیم باڑی کے عوام کی کامیابی نہیں ہوگی, صرف کیپٹن وجے کانت کی پارٹی کی کامیابی نہیں ہوگی, صرف AMMK کی کامیابی نہیں ہوگی, بلکہ یہ کامیابی تمل ناڈو کے غریب عوام کی ہوگی. تمل ناڈو کی اسمبلی میں کوئی ایسا MLA نہیں ہے جو بے باک طریقے سے ان غریب عوام کے مسائل کو اٹھا سکے. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ وکیل کو کامیاب کریے. لوگ پوچھیں گے کہ ایک وکیل کے جیتنے سے کیا ہوگا؟ ارے بھارت کی پارلیمنٹ میں مجلس کے صرف 2 MP ہیں, اور اللہ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے کہ جب ہم اپنی آواز سے, اپنے دلائل سے بھارت کی لوک سبھا کی در و دیواروں کو ہلا سکتے ہیں, تو یقیناً وکیل بھی تمل ناڈو کے اسمبلی میں جا کر آپ غریبوں کی ایک آواز بنے گا اور اس مسائل کو اٹھائے گا. لیڈرشپ کی بات, میں لیڈرشپ کی بات آپ سے کر رہا ہوں, چاہے DMK ہو یا DMK ہو, وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ مسلم اقلیت کی لیڈرشپ ابھرے. اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ADMK سے ہماری بہن نیلوفر MLA تھی. ہماری بہن کو عوام کے سامنے آ کر رو کر کہنا پڑا کہ کمرشل ٹیکس کا منسٹر مجھ سے بدتمیزی سے پیش آیا اور میرے لیے مشکلات پیدا کیا. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ تمہاری لیڈرشپ بنے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی لیڈرشپ کو بنائیں. کوئی آسمان سے آنے والا نہیں ہے, کوئی زمین سے نکلنے والا نہیں ہے. یہ کام آپ کو کرنا ہے. ہاں الزامات لگیں گے, لوگ باتیں کریں گے, ارے انبیاء اور رسولوں پر الزام لگایا گیا, 100 دنوں میں ایسی کون سی کھیت کی بولی ہے. مگر میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں, نہ میرے پارٹی کے لوگ پیچھے ہٹنے والے ہیں. جب تک ہم زندہ رہیں گے سینہ تان کر اپنے حق کے لیے لڑیں گے. اور ہمارا حق یہ ہے کہ تمل ناڈو کی سیاست میں ہم کو ہمارا حق ملنا چاہیے. DMK کے الائنس پارٹنرز میں جو مسلم پارٹیاں ہیں, یہ تمام کے تمام کمزور ہیں, یہ گونگے ہیں, ان کی زبان نہیں کھلتی غریب مظلوم عوام کے مسائل کو اٹھانے کے لیے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ وکیل کامیاب ہوگا تو ہم تمل ناڈو کے مسلمانوں کے لیے 5% ریزرویشن کا جو بات PT دناکرم نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں کی, ہم اس کے لیے لڑیں گے. جو 40 مسلم کنوکٹڈ پرزنرز جو جیل میں سڑ رہے ہیں, ان کی رہائی کے لیے ہم لڑیں گے. رنگناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ, اس پر عمل آوری کے لیے کچھ نہیں ہو رہا ہے, اس کا کام ہم کروائیں گے. یہ کام آپ کو کرنا ہے میرے بھائی. آپ تمام کو مل کر ایک ہو کر اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے. یہ آپ کی آواز کو آپ کو پہنچانا ہے. وانیم باڑی میں یہاں پر بہت سے پرابلمز ہیں. میری آپ سے گزارش ہے
کہ آپ متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کریے. ہاں یقیناً بی جے پی کو اپوز کرنا ہے. بی جے پی فیشزم کو پروموٹ کرتی ہے, بی جے پی سیکولرزم کو برباد کرتی ہے, بی جے پی ملک کی پلورلزم اور ڈائیورسٹی کو برداشت نہیں کر سکتی ہے, اور یہی کام نریندر مودی کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ یہ تمام ان کے کارنامے سیاسی طور پر ان کا خاتمہ ہوگا. وہ وقت قریب ہے, مگر یاد رکھیے بی جے پی کو ہرانے کے لیے صرف ہم کو آ کر آپ کہیں گے کہ آپ اپنا ووٹ ڈیوائیڈ ہونے مت دو. ارے تمہارا ووٹ کہاں گیا بتاؤ؟ ہم کیا تمہارے غلام ہیں کہ تمہاری غلامی کرتے رہیں گے؟ ووٹ صرف تم کو ڈالتے رہیں گے. تم چیف منسٹر بنو گے, تم منسٹر بنو گے, تم بڑے بڑے پوزیشن پر جاؤ گے, اور میرا کام کیا بھیک منگنا ہے کہ تم منسٹر بن جاؤ گے میرے ووٹ سے, مگر وانیاماڑی میں پانی کا انتظام نہیں کرو گے. تم منسٹر بن جاؤ گے مگر وانیاماڑی میں غریب عوام پریشان پھرے گی. اسی لیے جب ہم یہ بدلاؤ کی بات کرتے ہیں, یہ تمام کے تمام لوگ مجلس اتحاد المسلمین کی مخالفت کرتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ڈی ایم کے سے کیوں الائنس نہیں ہوا. جا کر پوچھو, بتاؤ. میں چیلنج کر رہا ہوں ڈی ایم کے مائنورٹی منسٹر جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں,